حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، پیارے بیٹے، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے یا نہیں؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، آخر کہاں ہے؟ کہا، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی میں اپنے پاک پروردگار عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، اس خطرناک ویران جنگل میں کیا تم اکیلے رہتے ہو؟ تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا، اللہ عز و جل کی محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر رکھی ہے، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی مجھے کوئی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا، جس پاک پروردگار عز و جل نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا، مجھے میرے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرا مولا عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ پھر کہنے لگا، وہ پاک پروردگار عز و جل میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور حاجت جو میں پوری کر سکوں ہو تو بتاؤ۔ کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین اور پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا عز و جل اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ کہا، آپ اس طرح ہرگز مت کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے کہیں پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے یقیناً بہت زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا کام ہے، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا، اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہو سکے گی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا، دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی ہرگز مت کرنا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ آخرت صرف متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو آپ مجھے ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی عز و جل کر رہے ہوں گے، میں آپ کو انہی لوگوں میں سے نظر آؤں گا۔ میں نے کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے
تجھے یہ مرتبہ عطا کر دینا ہے۔ کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرما۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے ایک زوردار چیخ ماری اور ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔